دیکھیں، اعمال تو کسی یقین کے نتیجے میں ظہور پذیر ہوتے ہیں۔ جیسے آپ کا یقین ہوگا ویسے ہی آپ کے اعمال ہوں گے، ویسے ہی آپ کی فکر ہوگی۔ یقین، فکر اور پھر اعمال بنتے ہیں۔ قرآن میں آپ دیکھ لیں، پہلے یقین کی بات ہے اور عمل کی بات بعد میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ کامیاب انسان کون ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ ہوشیار انسان وہ ہے جو اپنے نفس کو قابو میں کر لے اور عمل کرے اس زندگی کے لیے جو موت کے بعد شروع ہوگی۔ جو فکر آخرت میں ہے وہ کامیاب ہے، جو فکر دنیا میں ہے وہ ناکام۔ مختصر بات، ہوشیار انسان کون ہے؟ جو دنیا میں جنت میں اپنی سیٹ پکی کر لے۔ کیا کہا میں نے؟ سیٹ پکی کر لے۔ پکی کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ کنفرم کر لے۔ سیٹ کنفرم ہے، میں تو جا رہا ہوں انگلینڈ، سیٹ کنفرم ہے۔ بعض اوقات ہوتا ہے نا، انگلینڈ جو جانے والے، یا چلو جہاں بھی جا رہے ہیں، عمرے پہ جا رہے ہیں، سیٹ کنفرم ہے، آ گیا ہے، ٹکٹ آ گیا ہے، ہمارا ٹکٹ کٹا ہوا ہے۔ اب یہ سیٹ آپ نے کنفرم کرنی ہے اپنی خود یا جنت کی؟ جانا آپ نے کہا ہے، جانا تو سب کو ہے آخرت۔ کل الینا راجعون، تم سب میرے پاس آؤ گے، لیکن وہاں دو مقامات ہیں۔ تو اب یہ بڑی جو ہے ایک توجہ طلب بات ہے کہ آج کا انسان بلکہ مسلمان جو ہے اس کا آخرت پر یقین 0% ہے۔ کتنے پرسنٹ ہے؟ 0۔ یہ تو دیکھیں، اللہ تعالیٰ ہمارا خالق ہے، اس کو پتہ ہے کہ ہم کیسے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ ان الذین لا یرجون لقاءنا، وہ لوگ جو میری ملاقات کی امید نہیں رکھتے، وردوا بالحیات الدنیا، اور دنیا ہی کی زندگی پر راضی ہو گئے، واطمأنوا بہا، اور اس پر مطمئن بھی ہیں۔ پھر ہوگا کیا؟ والذین هم عن آیاتنا غافلون، یہ میرے احکامات سے غافل ہوں گے، جیسے کہ آج کا مسلمان قرآن سے غافل ہے۔ ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ ٹھکانہ اولئک مأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ اب یہ دوزخ جنت یہ کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ یہ فیصلہ کون کرے گا؟ اللہ کرے گا۔ تو کون جائیں گے دوزخ میں؟ یہ میں نے آپ کو بتایا، جو دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے اور اللہ کی ملاقات کی امید نہیں رکھتے اور اللہ کے احکامات سے غافل ہے۔ یہ ایک نتیجتاً بات ہوتی ہے سامنے، کہ اگر آپ کا فکر آخرت نہیں ہے تو اللہ کے احکامات کا آپ کو نہ خیال ہوگا، نہ پاس ہوگا، نہ اس کی کوئی اہمیت ہوگی۔ دیکھیں، اعمال تو کسی یقین کے نتیجے میں ظہور پذیر ہوتے ہیں۔ جیسے آپ کا یقین ہوگا ویسے ہی آپ کے اعمال ہوں گے، ویسے ہی آپ کی فکر ہوگی۔ یقین، فکر اور پھر اعمال بنتے ہیں۔ قرآن میں آپ دیکھ لیں، پہلے یقین کی بات ہے اور عمل کی بات بعد میں ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین، عمل تو نہیں کہا۔ ہم میں سے تو آپ دیکھ لیں، بعض جو تبلیغی پارٹیاں ہیں وہ کہتے ہیں پہلے اپنے عمل کو درست کر لو۔ یقین یعنی وہ ایسے یقین کی بات نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں تم اپنا یہ، بہرحال میں اس کی وہ نہیں کرتا تفصیل۔ تو کامیاب انسان وہ ہے جسے فکر آخرت ہو، اور ناکام ہے وہ انسان جسے فکر آخرت نہ ہو۔ اچھا، اس میں اب تھوڑی سی اگر میں مزید وضاحت کروں تو کامیاب انسان وہ ہے جو اپنے اوپر یقین رکھتا ہو۔ اگر آپ اپنے اوپر یقین نہیں رکھتے تو آپ کامیاب انسان نہیں بن سکتے۔
اپنی حقیقت پر اگر آپ کا یقین نہیں ہے تو پھر تو بات ختم ہو جاتی ہے. اگر آپ نے ظاہر کو اہمیت دے دی ہے تو پھر بھی آپ کا کام خراب ہے. تو اصل جو چیز ہے وہ ایک یقین ہے، ایمان. اکثر اللہ تعالیٰ نے صرف ایمان کا لفظ بھی استعمال کیا ہے. یقین والے بچ گئے. تو یقین باللہ جو ہے وہ اصل چیز ہے، اور اصل نے کی یہ ہے. قرآن کی جو آیت میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی تھی کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ. نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنا رخ مشرق یا مغرب کی طرف کر لو. نیکی یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لے آؤ، یقین کر لو. تو دیکھیں میں یہی بات کہہ رہا ہوں آپ کو کہ جنت میں سیٹ پکی کرنی ہے. ہم کیوں آئے ہیں؟ کہ جنت کی کمائی کے لیے آئے ہیں. اور اگر آپ نے جنت نہیں کمانا شروع کی یا اس کی فکر نہ کی تو دوزخ آپ کی ہے. یہ بات نوٹ کر لیں. دوزخ آپ کو فری فار آل. جنت میں سیٹ پکی نہ کی آپ نے تو پھر آپ کے لیے آپ کا ٹھکانہ جو ہے جنت نہیں ہے. ظاہر ہے کہ دیکھیں جب آپ دوزخ میں جنت میں جانے کی کوشش نہیں کرتے تو پھر آپ کو دوزخ ملے گی. ایک عام سا جملہ ہے، جنت میں جانے کی تو کوشش ہے، اس کی فکر ہے، اس کا غم ہے. اگر وہ غم آپ کو نہیں ہے تو آپ باقی فکر نہ کریں، آپ کی سیٹ پکی ہے. کہاں پہ؟ دوزخ میں. تو یہ دیکھیں ہمیں دیکھنا چاہیے، اپنا احتساب کرنا چاہیے. آج کا انسان جو ہے فکر آخرت میں مبتلا نہیں ہے، یہ فکر دنیا میں مبتلا ہے. چاہے وہ ریڈیو والا ہے، چاہے وزیر اعظم ہے، یا آرمی چیف ہے، یا جو بڑے بڑے آپ کے ایلیٹ ہیں، جو کریم ہیں آپ کے، جو پی ایچ ڈی ہیں، جو پتہ نہیں ملینر ہیں یا بلینر ہیں، یا جو جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، صبح کے کھانے کے پیسے بھی نہیں ہیں، وہ بھی صبح کی فکر میں ہے. اور کوئی فکر ہی نہیں ہے، اور کوئی بات ہی نہیں ہے، اور کوئی سوچ ہی نہیں ہے. لم یرد الا الحیات الدنیا، دنیا کے علاوہ کوئی چاہت ہی نہیں ہے. فاعرض عمن تولى عن ذکرنا ولم یرد الا الحیات الدنیا. آپ اس شخص سے اپنا رخ انور پھیر لیجئے، اپنی نظر کی رحمت کی نظر ہٹا لیجئے، جس کا دل میری یاد سے غافل ہے اور اب یہ نہیں چاہتا صرف ظاہر. ولم یرد الا الحیات الدنیا. مسئلہ نمبر 1 آج ہمارا کیا ہے؟ ظاہر دنیا. اور کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. مسئلہ نمبر 2 تو ہے نہیں. ایسا ہے کہ نہیں؟ عام طور پہ آپ دیکھیں کوئی اور مسئلہ تو نہیں ہے ہمارا، بس دنیا آ جائے، چالو ہو جائے، پیسے بننے لگیں اور کھانا پینا جاری ہو جائے. گھر ہے، یہ ہے، وہ ہے، بچہ ایک ڈاکٹر ہے، بیٹی بھی ڈینٹل سرجن ہے، یہ ہے، وہ ہے. مزے ہی ہے. خود ریٹائر ہو گئے، پینشن بھی لے رہے ہیں، بیٹے ڈاکٹر ہیں، ایک ادھر ہے، ایک فوج میں ہے، ایک ادھر ہے. موجہ ہی موجہ. پھر ایک آرام کرسی آپ بنوا لیتے اپنے لیے، وہ جس کی پیٹھ پیچھے تک جاتی ہے نا، بس. یا ایک جھولا بنوا لیتے ہیں، وہ سنگل سیٹ کا جھولا دیکھا ہے، اور باغیچے میں بس وہ جھولا لگوا کے جھولتے رہتے ہیں. یہ وہ کمینگی کی انتہا ہے کہ آپ کچھ اور سوچ ہی نہیں رہے. یہ الفاظ میں نے بڑے تول کے استعمال کیے. کمینہ کسے کہتے ہیں؟ جو اپنے محسن کا ناشکر ہو. ہمارا محسن کون ہے؟ تو ہم اس کے ناشکر ہیں اور کچھ سوچ ہی نہیں رہے. تو کمینہ اور کسے کہتے ہیں؟ تو دیکھیں سوچنا چاہیے، انسان کو سوچ سمجھ کے زندگی گزارنی چاہیے. اللہ ہمارا محتاج نہیں ہے، اللہ کو ہماری ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا اگر تم اچھا کرو گے تو اپنے لیے کرو گے، برا کرو گے تو وہ بھی اپنے لیے کرو گے.
ان احسنتم احسنتم لانفسکم، ہم سمجھتے ہیں یہ کوئی اللہ پہ ہم احسان کریں گے، اپنے اوپر احسان کرو، اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ۔ حضور کے الفاظ ہیں، اے فاطمہ انقذی نفسک من النار، اپنے آپ کو آگ سے بچا لو۔ پیغمبر اپنی بیٹی کو کہتا ہے جو جنت کی خاتونوں کی سردار ہے، انقذی نفسک من النار، اپنے آپ کو آگ سے بچانے کی کوشش کرو۔ اب پیغمبر کی بیٹی جہنم میں جائے گی، پیغمبر کا بیٹا جہنم میں جائے گا؟ جی، کون ہے؟ نوح علیہ السلام کا بیٹا کہاں پہ ہوگا؟ جہنم میں۔ پیغمبر کا بیٹا ہے، اللہ کو کیا پرواہ ہے؟ اور فرعون کی بیوی کہاں ہے؟ جنت میں۔ تو وہ اس نے خود اپنے لیے ایک راستہ چنا، اور نوح علیہ السلام کے بیٹے نے خود اپنے لیے راستہ چنا، تو اللہ تعالیٰ نے کاٹ دیا اس کو، پیغمبر کی اولاد سے کاٹ دیا، یہ تمہارا گھر والا نہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم